بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جتنے اعزازات اور اکرامات سے نوازا ہے وہ بے حد و بے حساب ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا اعزاز جو اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کا دن۔ جمعۃ المبارک کا دن اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں اور ہم سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جمعہ سے ان امتوں کو محروم کر دیا۔ یہودیوں کو ہفتہ ملا، عیسائیوں کو اتوار ملا، جمعہ کی فضیلت، جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی ہم پہ خاص عنایت اور اللہ رب العزت کا خاص اعزاز ہے۔ اس پر ہم جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جمعہ کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، اسی طرح جتنا بڑا دن ہے اس کے آداب اتنے بڑے ہیں، اور اسی طرح جتنا بڑا یہ دن ہے اس کے چھوڑنے پر، اس کی اہانت پر اتنی ہی بہت زیادہ وعیدیں ہیں، اتنا ہی انتہائی سخت انجام بیان کیا گیا ہے جمعہ چھوڑنے والوں کا۔ آئیے ہم سب سے پہلے فضائل کی بات کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن خیر ایام، بہترین دن، افضل الایام، سب سے افضل دن، سید الایام، پورے سال کے دنوں کا سید اور سردار اللہ رب العزت نے اس جمعہ کے دن کو بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور ارشاد سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے لیے آتا ہے، جلدی آتا ہے جمعہ کے لیے، گھر سے وضو کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے، جلدی آتا ہے، اول وقت میں پہنچتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے، تو جب وہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ایک ایک قدم پر اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور وہ سال بھی وہ جس کے دن میں روزے ہوں، جس کی راتوں میں قیام ہو، راتوں میں تہجد کا ثواب ہو، ایسے سال کی عبادت کا ثواب ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت عطا کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے لیے جلدی آتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جس نے اونٹ قربان کیا، پھر جو اس کے بعد آیا اس کی مثال ایسے ہے جس نے گائے قربان کی، پھر جو اس کے بعد آیا اس کی مثال ایسے ہے جس نے اللہ کی راہ میں بھیڑ یا بکری یا دمبا قربان کیا، اور پھر اس کے بعد جو آیا اس کی مثال ایسے ہے جس نے اللہ کے راستے میں ایک مرغی قربان کی، اور پھر جو اس کے بعد آیا اس کا ثواب ایسا ہے جس نے انڈا صدقہ کیا، اور پھر اس کے بعد تو جو فرشتے اللہ رب العزت نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں ہر مسجد کے دروازے پر، اور وہ رجسٹر لے کر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہیں اور ان کی جمعہ کی حاضری لگا رہے ہیں، تو پھر جیسے ہی امام خطبہ کے لیے ممبر پر آتا ہے وہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو پھر جو ان کے بعد آتے ہیں تو ان کا جمعہ کی حاضری کے رجسٹروں میں ان کی حاضری نہیں ہوتی ہے، تو وہ جمعہ کے ثواب سے، جمعہ کے انوارات و برکات سے اور جمعہ کی سعادتوں سے محروم رہ گئے بیچارے۔ ان کا صرف زیادہ سے زیادہ یہی ہوا کہ ان کے سر سے فرض اتر گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ اتنا بڑا عظیم الشان دن ہماری زندگی میں آیا اور ہم اس کو یوں گنوا چکے، اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہے؟ پر یہ محرومی وہی سمجھے گا جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی طلب سے پاک رکھا ہے، جس کے دل میں آخرت کی طلب ہے، جس کے دل میں جنت کی طلب ہے، جو اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے، یہ اہمیت اس کے دل میں آئے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ یہ بھی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور بلکہ جمعہ میں تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن مزید گناہوں کا کفارہ ہے، تو 7 دن ہفتے کے اور 3 دن اور، تو یہ 10 دن، تو ایک جمعہ ہمارے 10 دنوں کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور اللہ چاہے تو کبیرہ بھی معاف فرما دیں۔ اور جمعہ کی تو یہ اتنا بڑا عظیم الشان دن ہے، جتنا بڑا عظیم الشان دن ہے میں نے عرض کیا اس کے چھوڑنے پر اتنی ہی زیادہ وعیدات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غالباً مسلم مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا، میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کے لیے جماعت کی نماز کے لیے کسی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں
اور پھر جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا کے راکھ کر دو جو لوگ بغیر کسی عذر کے جمعہ میں نہیں شریک ہوتے۔ نماز کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے اور جمعہ کے حوالے سے بھی یہ حدیث ہے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے، رحمت للعالمین نبی گھروں کو جلانے پر تیار ہو جائے، تو اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم پھر بھی جمعہ چھوڑ دیں اتنا کچھ جاننے کے باوجود۔ اور دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو غافلین میں سے لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ مہر لگانے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کافروں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کافروں کے دلوں پہ اللہ مہر لگاتے ہیں، تو ایمان والے کے دل پہ مہر لگ گئی تو اس کی قدر تو ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ جس کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس مہر لگنے سے میرا کیا نقصان ہوگا، اس کی تو دنیا آخرت برباد ہوگی اور بگڑ گئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بغیر کسی عذر بغیر کسی مرض کے 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کتب من المنافقین، اس کو منافقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں یہ 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والے کے دل پر مہر لگانے کا بیان بھی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا عظیم و شان دن جو ہر ہفتے ہمارے ہاں آتا ہے اور ہم اس کو یوں گزار دیتے ہیں جیسے عام ہفتے کے دن گزر جاتے ہیں، جبکہ اس کے فضائل کتنے زیادہ ہیں۔ اور پھر اتنی بڑی فضیلت جمعہ کی کہ اللہ رب العزت نے اسی دن انسان کو تخلیق فرمایا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع کی گئی، ان کی تخلیق اسی دن ہوئی، ان میں اللہ رب العزت نے روح پھونکی جمعہ کے دن، اور پھر انہیں جنت میں داخل کیا گیا جمعہ کے دن، پھر جنت سے دنیا پر بھیجا گیا جمعہ کے دن، اور پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جمعہ کے دن، پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی جمعہ کے دن، اور پھر یہ دین جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا اس کی تکمیل بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ اور پھر یہ جمعہ کا دن جس دن پورے ہفتے کے دن ختم ہو جائیں گے، جنت میں صرف جمعہ کا دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ جنت میں اللہ رب العزت کا قرب اسے نصیب ہوگا جو دنیا میں جمعہ والا دن امام سے قریب ہو کے بیٹھتا ہے۔ جو امام سے جتنا قریب ہوگا وہ جنت میں جس دن اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے وہ اس دن اللہ کا دیدار کرنے میں قریب والوں میں شمار ہوگا۔ اور جنت میں جمعہ کا نام ہوگا یوم المزید۔ تو یہ اتنا بڑا عظیم الشان دن ہے جس دن کو اللہ رب العزت نے اس امت کی گود میں دیا ہے، اور پھر اگر ہم رہ جائیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور پھر یہ دن جو ہمیں دیا گیا یا باقی امتوں کو جو دن خاص ہفتے میں دیے گئے ہیں، یہ دن عبادت کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس امت پر تو اللہ رب العزت نے کتنا انعام کیا کہ اس دن کو عبادت کا دن بھی قرار دیا، اور پھر جمعہ سے فراغت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب جاؤ اور جا کے اللہ کا فضل، اپنا رزق، اپنی روزی تلاش کرو، اور پھر دیکھو اس میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ تو جمعہ سے پہلے کاروبار کی بجائے جمعہ سے پہلے آخرت کو بنانے کے لیے ہم عبادت کریں، عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ اور پھر جمعہ کے آداب کتنے ہیں، جمعہ کے مستحبات، حدیث کی کتابوں میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر رکھی ہوئی تھی جس کو آپ صرف جمعہ والے دن پہنتے تھے، بڑی خوبصورت بہترین چادر۔ اس سے امت کو سبق دیا کہ ہمیں جمعہ والے دن ہمارا ایک بہترین لباس ہونا چاہیے۔ پھر جمعہ والے دن غسل کو مستحب قرار دیا گیا، سنت قرار دیا گیا۔ اور پھر مسواک کو آپ نے فرمایا لازم پکڑو، خوشبو کو لازم پکڑو۔ اگر آپ کو ناخن تراشنے کی ضرورت ہے تو ناخن تراش لیجئے، اگر آپ کو جسم کے فاضل بال دور کرنے کی ضرورت ہے انہیں دور کر لیجئے۔ تو یہ ساری فضیلتیں اور یہ سارے آداب اور مستحبات یہ اس جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیا ہے، اور باقی کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی جمعۃ المبارک کا دن ہی ہے جس کی فجر کی نماز کو پورے سال کی نمازوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل نماز قرار دیا۔ سب نمازوں میں سے افضل ترین نماز جو ہے وہ جمعہ کے دن فجر کی نماز ہے۔ تو ہم کوشش کریں، کاروبار تو سارا ہفتہ ہی ہوتے رہیں گے، دنیا تو ہم کماتے ہی رہیں گے، جو ہمارا نصیب ہے وہ ہمیں ملے گا، جو ہمارا مقدر اللہ نے کر دیا وہ ہمیں ملے گا۔ تو ہمیں تو چاہیے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ خصوصاً میں اپنے کاروباری دوستوں سے کہنا چاہوں گا اور باقی بھی تمام سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دنیاوی تقاضوں کو، دنیاوی ضرورتوں کو جمعہ والے دن مؤخر کریں، اور اپنے اخروی تقاضوں کو، اپنے قبر حشر کو بنانے والے تقاضوں کو آپ جمعہ والے دن مقدم کریں، اور پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیسے بہار آتی ہے اور کیسے اللہ رب العزت ہماری رزق روزی میں اور ہمارے جان مال میں برکتیں اور ترقیات نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ